السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جملۃ الامر، پھر اس سارے معاملے کا خلاصہ یہ ہے، انک اذا نظرت فی دلائل صنع اللہ تعالی، کہ جب آپ نے اللہ کی کاریگری کے دلائل میں نظر کی، صنع یصنع کا مصدر ہے، اللہ کی کاریگری کے دلائل میں آپ نے نظر کی، وَأَمْعَنْتَ النَّظْرَ، اور آپ نے گہری نظر کی۔ ثم جملۃ الامر، پھر اس سارے معاملے کا خلاصہ یہ ہے، انک اذا نظرت فی دلائل صنع اللہ تعالی، کہ جب آپ اللہ کی کاریگری کے دلائل میں غور کریں گے، وَأَمْعَنْتَ النَّظْرَ، اور آپ نے گہری نظر کی۔ امانہ یومین ایمان کا کیا معنی آتا ہے؟ گہرائی سے دیکھنا، غور سے دیکھنا، تحقیق سے دیکھنا، تحقیقی نظر سے دیکھنا، اور آپ نے تحقیقی نظر کی۔ فَعَلِمْتَ أَنَّ لَكَ إِلَٰهًا قَادِرًا عَالِمًا حَيًّا مُرِيدًا سَمِيعًا بَصِيرًا مُتَكَلِّمًا، تو آپ جان جائیں گے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا ایک معبود ہے جو قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اور جو زندگی والا ہے، جو ارادہ فرمانے والا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تکلم فرمانے والا ہے، منزہن عن حدوث الکلام والعلم والارادہ، اور وہ کلام اور علم اور ارادے کے حادث ہونے سے پاک ہے۔ منزہن، منزہ ہے، پاک ہے۔ مقدسن عن کل نقص و آفہ، جو ہر عیب اور آفت سے، برائی سے مقدس ہے، پاک ہے نا، جو ہر برائی، ہر نقص، ہر عیب اور آفت سے جو پاک ہے۔ لا یوصف بصفات المحدثین، یہ سب جناب صفات ہیں الہن کی۔ الہن کی صفت اول کیا ہے؟ قادرن، پھر عالمن، حین، مریدن، سمیعن، بصیرن، متکلمن، منزہن عن حدوث الکلام والعلم والارادہ، یہ بھی صفت ہے منزہن سے، اور مقدسن عن کل نقص و آفہ، یہ بھی اس کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے نا، موصوف صفت سے مل کر پھر انا کا اسم بن جائے گا الہن، لکا خبر اول ہے، ٹھیک ہے، خبر مقدم ہے۔ لا یوصفو، یہ بھی اسی کی صفت ہے الہن کی، لا یوصفو بصفات المحدثین، تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تیرا ایک معبود ہے لا یوصفو بصفات المحدثین، کہ جو حادث لوگوں کی ہے نا، جو حادث مخلوق کی صفات سے متصف نہیں ہوتا ہے۔ محدث جس سے حادث کیا جائے، جس سے نوپید کیا جائے، حادث مخلوق کی صفات سے جو متصف نہیں ہوتا ہے، جیسے حادث ہے نا مخلوق میں صفات ہیں، ان صفات سے وہ متصف نہیں ہے۔ وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا يَجُوزُ عَلَى الْمَخْلُوقِينَ، اور یہ بھی تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تیرا ایک ایسا معبود ہے لا يجوز علیہ، کہ جس پر جائز نہیں ہوتا ہے، ما يجوز علی المخلوقین، جو مخلوق پر جائز ہوتا ہے، جس پر ہے نا جاز یجوز، گنجائش ہونا، جائز ہونا، جس پر گنجائش نہیں ہوتی، ان چیزوں کی جس کے بارے میں گنجائش نہیں ہوتی، جن چیزوں کی مخلوق پر گنجائش ہوتی ہے،
ٹھیک ہے نا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مخلوق کے ساتھ منسوب کیا جا سکتا ہے، لیکن خالق عالم خلاق عالم کے ساتھ ان کو منسوب نہیں کیا جا سکتا، اس کی شایان شان نہیں ہوتی وہ چیزیں. وَلَا يُشْبِهُ شَيْئًا مِّنْ خَلْقِهِ، یہ بھی اسی پر عطف ہے. لا یوسف پر کس کا عطف ہے؟ لا یجوزو کا، اور ولا یشبہو کا، ولا تتضمنو، ولا تحلو، سب جملوں کا عطف لا یوسف پر ہے. اور اس کے بعد لا یوسف ماتول ماتوس مل کر پھر یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے الہن کی. ٹھیک ہے. ولا یشبہ، اشبہ یشبہ، اشباہ کا معنی اشبہ شیء الشیء، ایک چیز دوسری چیز کے مشابہ ہوئی، مماثل ہوئی. ولا یشبہ شیء من خلقہ، اور اس کی مخلوق میں سے کوئی چیز لا یشبہ ہو اور وہ مشابہ نہیں ہے شیئن کسی چیز کے، من خلقی اپنی مخلوق میں سے، اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کے وہ مشابہ نہیں ہے پروردگار عالم، وہ تشبیہ و تمثیل سے پاک ہے. ولا یشبہہ شیء، اور نہ کوئی دوسری چیز اس کے مشابہت رکھتی ہے اس کی. ولا تتضمنہ الاماکن والجہات، تتضمن تضمن یتضمن باب تفاعل سے، اماکن یہ جمع منتہی الجموع ہے، مکان کی، مکان کا معنی جگہ، گھر جمع امکینہ، اور اس کی جمع منتہی الجموع کیا آتی ہے؟ اماکن، مساجد کے وزن پر. ولا تتضمنہ الاماکن والجہات، اور جگہیں اور جہتیں، سمتیں اس کو شامل نہیں ہیں، اس کو گھیرے ہوئے نہیں ہیں. سمجھتا ہے نا؟ جگہیں اور جہتیں اس کو شامل نہیں ہیں، کہ جیسے دیوار مکان کو شامل ہوتی ہے، یا کمرہ انسان کو شامل ہوتا ہے، یعنی اس کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے. اللہ کو گھیرے ہوئے نہیں ہیں جگہیں اور سمتیں. ولا تحلہ الحوادث والآفات، اور اس کو حوادث، حادثات زمانہ، گردشیں زمانے کی گردشیں، والآفات، اور آفتیں اس تک نہیں پہنچتی ہیں. حل یحل حلولا، حلول کر جانا، سرایت کر جانا، پہنچ جانا، داخل ہو جانا، اور زمانے کی گردشیں اور آفتیں اس تک نہیں پہنچتی ہیں. وَنَظَرْتَ، اسی پر عطف ہے، أَنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ، ہے نا؟ جب تو نے دیکھا اللہ کے دلائل میں اور تو نے گہری نظر کی تو تجھے معلوم ہو گیا. تو أَنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ پر عطف ہے. ٹھیک ہے. وَنَظَرْتَ فِي مُعْجِزَاتِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں آپ نے نظر کی، وعلام نبوت ہی، اور آپ کی علامات نبوت میں آپ نے نظر کی. فعلمت انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامینہ علی وحیہ، تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کی وحی کے امین ہیں، اس کی وحی کے امانت دار ہیں. وما کان سلف الصالح یعتقدونہ، نظرت فی معجزات الرسول، آپ نے دیکھا، جب آپ نے دیکھا اوپر تھا کہ جب آپ نے اللہ کے دلائل میں نظر کی، اور اسی پر عطف ہے جب آپ نے رسول اللہ کے معجزات میں نظر کی اور ان کی علامات نبوت میں نظر کی، تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کی وحی کے امین ہیں. آپ نے نظر کی اللہ رسول اللہ کے معجزات میں. وما کان سلف الصالح، یہ ما کا عطف جو ہے اسی پر ہے، معجزات الرسول پر، رسول پر، رسول کے معجزات میں نظر کی. وما کان صالح سلف الصالح، اور اس میں نظر کی جو سلف صالح اعتقاد رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے نظر کی اللہ کے رسول کے معجزات میں، معجزات الرسول پر ہی عطف ہے اس کا.
اور جب آپ نے نظر کی ما کان ان میں جو ما اسم موصول ما کان سلف الصالح یعتقدونہ ان اعتقادات میں نظر کی جو سلف صالح رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سلف کا معنی ہوتا ہے اچھے لوگ, اگلے اچھے لوگ ہے نا, نیک لوگ جو گزرے ہوں. سلف لام کے فتح کے ساتھ جمع اسلاف, اور سلف لام کے سکون کے ساتھ ہے نا, اس کا معنی ہوتا ہے گزشتہ برے لوگ, اگلے برے لوگ. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے نظر کی سلف صالح کے ان اعتقادات میں جو وہ رکھتے تھے. کیا اعتقادات تھے؟ ما اس میں موصول کا بیان من ان اللہ تعالی یرا فی الآخرہ, کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کا دیدار ہوگا. یرا دکھایا جائے گا, دیدار ہوگا. وَلِأَنَّهُ موجود, اس لیے کہ وہ موجود ہے. وَلَيْسَ فِي جِهَةٍ مَحْدُودَةٍ, اور وہ کسی محدود جہت میں نہیں ہے, کوئی جہت اس کو شامل نہیں ہے, اس کو گھیرے ہوئے نہیں ہے, کسی محدود جہت میں نہیں ہے. وَهُوَ غَيْرُ مَحْدُود, اور وہ بھی اور وہ غیر محدود ہے, اس کی غیر محدود ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کسی حد میں نہیں ہے, نہ کوئی حد اس کے گھیرے ہوئے ہے اور نہ وہ کسی حد میں ہے. وَأَنَّ الْقُرْآنَ کلام اللہ غیر مخلوق, اور یہ اعتقاد کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, غیر مخلوق ہے. لیس بحروف مقطعہ, قرآن غیر مخلوق ہے. یہ اعتقاد رکھنا کہ قرآن غیر مخلوق ہے, یہ حروف مقطعہ کا نام نہیں ہے. قرآن ان حروف کا نام نہیں ہے جو آپ دیکھتے ہیں کتاب میں ہے نا لکھے ہوئے. وہ تو کاتب لکھتا ہے, وہ تو ختم بھی ہو جاتے ہیں. وہ چیز جو ان الفاظ پر دلالت کر رہی ہے, ایک کلام اللہ پریز سے چھپا, کتابت ہوئی, اس سے پہلے ہے نا, اس سے پہلے بھی قرآن تھا. تو جو چیز ان الفاظ پر, ان حروف پر دلالت کر رہی ہے وہ قدیم ہے, وہ مخلوق نہیں ہے. یہ حروف مقطع جو الگ الگ کیے جاتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ کیے جاتے ہیں حروف, یہ مختلف حروف اور الگ الگ حروف کا نام نہیں ہے. قرآن غیر مخلوق ہے, قدیم ہے, تبھی تو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اللہ کی صفت ہے, صفات قدیمہ سے ہے. اور یہ اعتقاد, اور آپ نے غور کی سلف صالح کے اس اعتقاد میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. لیس بحروف مقطعہ, یہ الگ الگ حروف کا نام نہیں ہے. ولا اصوات مختلقہ, اور نہ بناوٹی آوازوں کا نام ہے قرآن. جو آواز کاری نکالتا ہے, تلاوت کرتا ہے نا, یہ آواز تو ختم ہو جاتی تھوڑی دیر میں, یہ تو حادث ہے. اور اللہ کا کلام غیر حادث ہے. صحیح بات آ رہی ہے نا. آواز نکالی, سامنے والے نے سنی, ختم ہو گئی. تو قرآن اس کا نام ہے. آواز سے جو حروف ادا ہو رہے ہیں, وہ جس پر دلالت کر رہے ہیں, وہ قدیم ہے اور وہ قرآن ہے. یہ تو اس پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بنائی ہوئی آوازوں اختلق شیعہ کا معنی یعنی کسی چیز کو بنانا, یہ بناوٹی آوازوں کا نام نہیں ہے قرآن. اذ کان کذالک, اس لیے کہ اگر لوگوں کی گڑھی ہوئی باتوں اور آوازوں کا نام قرآن ہوتا, اذ لو کان کذالک, اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا, لکان من جملۃ المخلوقات, تو قرآن جملہ مخلوقات سے ہو جاتا. قرآن کس سے ہو جاتا؟ جملہ دوسری تمام مخلوق میں سے مانا جاتا, اور مخلوق حادث ہے تو قرآن بھی حادث ہوتا, حالانکہ قرآن حادث نہیں ہے. وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي الْمُلْكِ وَلَا مَلَكُوتِ فَلْتَةُ خَاطِرٍ وَلَا لَفْتَةُ نَاظِرٍ إِلَّا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْرِهِ وَإِرَادَتِهِ وَمَشِيَّتِهِ سُبْحَانَهُ. اور جب آپ نے غور کیا اس میں
کہ اس اثر سلف صالح کے اس اعتقاد میں کہ لا یکون فی الملک والملکوت، کہ ملک میں یعنی دنیا میں، والملکوت اور عالم بالا میں نہیں ہوتا ہے. فلتۃ خاطرن، خاطر کا معنی دل جمع خواطر، دل کا کوئی اچانک خیال نہیں ہوتا ہے، نہ دنیا میں اور نہ عالم بالا میں. ولا لفتۃ ناظرین، اور نہ کسی دیکھنے والے کی اچانک نظر ہوتی ہے عالم زیری میں اور نہ عالم بالا میں. الا بقضاء اللہ تعالی و قدری، مگر وہ اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر سے ہوتی ہے. وارادتہ و مشیتہ، اور اس کے ارادے اور اس کے چاہنے سے ہوتی ہے. اس پاک پروردگار کے، سبحانہ اس پاک پروردگار کے ارادے اور چاہنے سے ہوتی ہے. ایک اگر پلک جھپک رہا ہے دیکھنے والے کی نظر کا، تو یہ بھی اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر اور اس کے ارادے مشیت سے ہوتا ہے. اور اگر دل میں کوئی خیال آ رہا ہے اچانک، اور تو وہ خیال بھی انسان کا اپنا پیدا کیا ہوا نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر سے ہوتا ہے. ملک اور ملکوت، ملک کا معنی جانتے ہیں بادشاہ، سلطنت ہے نا، دولت، ملک. یہاں مراد ہے اس سے اس کے مقابل آیا ہے ملکوت، اور ملکوت کہتے ہیں ہے نا عالم غیب کی مخلوق کو، جیسے روحیں اور ہے نا دوسری چیزیں عالم غیب کی مخلوق کو. اسی لیے ملکوت کا معنی لگایا عالم بالا، آسمانی مخلوق. ٹھیک ہے نا. اور ملک کا معنی ملک، دولت، سلطنت یعنی دنیا. اس کے مقابل آیا ہے، ملکوت کے مقابل ملک آیا ہے، اس لیے اس کا معنی آپ عالم زیری لگا سکتے ہیں. اور ملکوت کا معنی کیا لگائیں گے؟ عالم بالا. ٹھیک ہے. لفتا یلفت ضرب یضرب سے آتا ہے، اور فلتا یفلت بھی اسی سے آتا ہے. فلتہ کا معنی یہ تا اس میں مرہ کی ہے، اسی طرح سے لفتہ میں تا اس میں مرہ کی ہے، ایک مرتبہ آنا. ٹھیک ہے نا. جیسے ضربتن ایک مرتبہ مارنا، مصدر مرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ، اور جب آپ نے نظر کی سلف صالح کے اعتقاد میں سے اس عقیدے میں، أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، کہ دنیا کے عالم زیریں اور عالم بالا میں نہیں ہوتا ہے. لا يَكُونُ کا اسم کون ہے؟ فلتۃ خاطر ولا لفتۃ ناظر. فلتۃ خاطر کسی دل کا اچانک خیال پیدا نہیں ہوتا ہے، ولا لفتۃ ناظرین، اور نہ کسی نظر کا کسی دیکھنے والے کی نظر ہوتی ہے، نظر اٹھتی ہے. الا بقضاء اللہ تعالی و قدری، مگر وہ اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر سے ہوتا ہے. وہ ارادتہ و مشیتہ، اور اس پاک پروردگار کے ارادے اور اس کی چاہت سے ہوتا ہے. اس کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، اس کی اجازت اور مشیت کے بغیر. فَمِنْهُ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ، تو اسی کی جانب سے بھلائی اور برائی ملتی ہے. وَالنَّفْعُ وَالضَّرُّ، اور نفع و نقصان ملتا ہے. وَالْإِيمَانُ وَالْكُفْرُ، اور اسی کی جانب سے ایمان اور کفر عطا ہوتا ہے. وَأَنَّهُ لَا وَاجِبَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ، اور انہو کا عطف کس پر ہے؟ اوپر والے انہو پر ہے نا. وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ تھا نا اسی پر. اور جو آپ نے نظر کی سلف صالح کے ان اعتقادات میں، جو وہ عقیدہ اعتقادات میں، ان میں سے ایک عقیدہ یہ ہے انہو، کہ اللہ تعالی پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. لِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ، اس کی مخلوق میں کسی کے لیے، کسی مخلوق کا کوئی بھی حق اللہ پر واجب نہیں ہے. کہ کوئی سوچے میں نے بہت ساری نمازیں پڑھی تو اب اللہ پر واجب ہو گیا مجھے اس کا ثواب دینا، یا کوئی مظلوم ہے تو وہ سمجھے کہ میرے ظلم کا بدلہ دلانا اللہ پر واجب ہو گیا. ایسا اللہ پر کچھ واجب نہیں، اس لیے کہ جس پر واجب ہوتا ہے اس کو ادا کرنے پر مجبور ہوتا ہے. اور پروردگار عالم مجبور نہیں بلکہ وہ مختار ہے، قادر ہے. اور یہ اعتقاد کہ اللہ پر کسی مخلوق کا کوئی حق واجب نہیں ہے. فمن اصابہ فبفضلہ،
تو جس کو وہ ثواب عنایت فرمائے تو وہ اس کا فضل اس کے فضل سے ہے، جس کو ثواب عطا فرمائے وہ اس کے فضل سے ہے۔ وَمَنْ عَاقَبَهُ فَبِعَدْلِهِ، اور جس کو عذاب فرمائے تو وہ اس کے عدل سے ہے۔ کوئی سوچے کہ میں نے عبادت و ریاضت کی، اب ثواب اللہ پر واجب ہو گیا، تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، ان کے مقابل یہ کچھ بھی نہیں، یہ تو انسان اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ اگر ایک عضو اس کا آنکھ رکھ دیا جائے اس کی ساری زندگی کے اعمال کے سامنے تو اس کی یہ ایک ہی نعمت بھاری پڑ جائے گی، تو کہاں اس نے ثواب کا کام کیا؟ اور جس کو وہ عذاب فرمائے تو اس کے عدل سے ہوتا ہے۔ وما ورد علی لسان صاحب شرع صلوات اللہ علیہ وسلامہ، اس کا عطف بھی کس پر ہے جناب؟ وما کان السلف الصالح ہے نا، اس پر ہے، اور سلف الصالح کا عطف کس پر تھا؟ معجزات الرسول پر ہے نا۔ اور آپ نے جب نظر کی وما وردہ ان چیزوں میں جو وارد ہوئی ہیں علی لسان صاحب شرع، صاحب شریعت کی زبان فیض ترجمان سے جو وارد ہوئی ہیں صلوات اللہ علیہ وسلم، کیا چیزیں وارد ہوئی ہیں، کیا چیزیں صادر ہوئی ہیں زبان فیض ترجمان سے؟ ما اسم موصول کا بیان یہ ہے، من امور الآخرہ، یعنی جو امور آخرت صاحب شریعت کی زبان فیض ترجمان سے صادر ہوئے ہیں، کل حشر و نشر، جیسے کہ حشر اور نشر، حشر کے بارے میں بتایا، ہر ایک کا حشر ہوگا، سب اٹھیں گے، نشر سب جا کر وہاں ہے نا منتشر ہوں گے، میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے، وعذاب القبر، اور جیسے کہ عذاب قبر کے بارے میں آپ نے بتایا، وسؤال منکر و نکیر والمیزان والصراط، اور جیسے کہ منکر نکیر کے سوال کے بارے میں بتایا اور میزان اور صراط کے بارے میں بتایا، ہے نا۔ ان تمام چیزوں میں جب آپ نے غور کیا، ہے نا، انک اذا نظرتا فی معجزات رسول، جب آپ نے غور کیا رسول اللہ کے معجزات میں، وما ورد علی لسان صاحب شرع صلوات اللہ وسلامہ من امور الآخرہ کل حشر و نشر، ہے نا، وعذاب القبر و سؤال منکر و نکیر والصراط والمیزان والصراط، ٹھیک ہے نا۔ ان چیزوں میں جب آپ نے غور کیا، فَهَذِهِ أُصُولٌ دَرَجَ السَّلَفُ الصَّالِحُ رضوان اللہ علیہم علی اعتقادها والتمسک بها، یہ جناب جواب شرط ہے، فا کیا ہے؟ جزائیہ ہے، اور شرط کہاں تھی؟ وَعَلَمْ أَنَّكَ إِذَا ثم جملۃ الامر أَنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ، اسی پر سب عطف ہم نے بتایا نا، معطوف علی معطوف، اور یہ اب اسی شرط کی اذا متضمن معنی شرط، اسی شرط کی کیا ہے؟ جزا ہے۔ فَهَذِهِ أُصُولٌ، تو یہ ایسے نہیں، جزا ابھی آگے آ رہی ہے۔ فَهَذِهِ أُصُولٌ، یہ عطف ہے اسی پر، شرط پر، معطوف پر، یہ بھی عطف ہے۔ فَهَذِهِ أُصُولٌ، تو یہ ایسے اصول ہیں، درجہ سلف الصالح رضوان اللہ علیہم، اس کی جزا آئے گی جو ہے فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ، پیچھے جو تھا انَّكَ اذا نظرت فی دلائل سن اللہ، اسی کی جزا کیا ہے؟ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ، فا ان فعلتا میں فا، یہ جزا ہے، اور یہ شرط بھی ہے آگے والے جملے کی جزا کی، فقد ادیتا کی، ٹھیک ہے۔ شرط و جزا مل کر پھر جزا ہو جائیں گی انَّكَ اذا نظرت فی دلائل سن اللہ کی، ٹھیک ہے۔ ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے جناب؟ ہاں۔ فہذی اصول، تو یہ ایسے اصول ہیں، درجہ سلف الصالح، درجہ یہ دروجو کا معنی مشا و ذہابہ علی سبیلی، اپنے راستے پر چلنا، نصر انصوروں سے، تو یہ ایسے اصول ہیں کہ سلف صالح نے، سلف صالح رضوان اللہ علیہم چلے، علی اعتقادہا، جن اصول کے اعتقاد پر چلے، والتمسک بہا، اور جن کے پابندی پر چلے، جن کی انہوں نے پابندی کی، اور جن کے اعتقاد پر وہ جمے رہے، چلے کا مطلب اعتقاد پر جمے رہے، کاربند رہے۔ وَوَقَعَ الْإِجْمَاعُ قَبْلَ تَنَوُّعِ الْبِدَعِ وَظُهُورِ الْأَهْوَاءِ، اور یہ ایسے اصول ہیں جن پر اجماع واقع ہو گیا ہے بدعتوں کے
بدعتوں کے پھیلنے سے پہلے، تنوع کا معنی پھیلنا، نو بناؤ ہونا ہے نا، مختلف ہونا، بدعتوں کے پھیلنے سے پہلے، وظہور الاہواء اور خواہشوں کے ظاہر ہونے سے پہلے. احوا ہوا کی جمع علی مقصورہ کے ساتھ، سمجھ میں آتا رہی نا. اور ہوا یہ والی ہوا اس کی جمع احویہ آتی ہے، یہ علی ممدودہ کے ساتھ ہے. یعنی حضور اکرم نے جو اصول بتائے تھے، جو امور آخرت بتائے تھے، یہ ایسے اصول ہیں جن پر کیا ہو گیا ہے، جن پر اجماع ہو گیا ہے، اور سلف صالح جس پر چلے ہیں، جس پر کاربند رہے ہیں. کب رہے ہیں؟ اس وقت بدعتیں بھی نہیں تھی، پہلے ہی ان پر اجماع ہو گیا ہے، بدعتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اور خواہشات کے ظاہر ہونے سے پہلے، ہے نا. جب ان پر اجماع ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے ان پر عمل کرنا ضروری ہے. اب ان میں کوئی شک نہیں ہے ان امور آخرت میں. نعوذ باللہ من الابتداء فی الدین، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں دین میں بدعت پیدا کرنے سے، واتباع الہوی بغیر دلیل، اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں بغیر دلیل کی خواہش کی اتباع کرنے سے. ثم نظرت فی اعمال القلب، انا کہ اذا نظرتا، اسی پر عطف ہے نا. پھر آپ نے نظر کی دل کے اعمال کے بارے میں، والمواجب الباطنہ والمناہی، دل کے اعمال کے بارے میں آپ نے غور و فکر کیا. والمواجب الباطنہ والمناہی، مناہی منہا کی جمع، اور مواجب موجب کی جمع، موجب جو واجب ہو، لازم کیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے دل کے اعمال میں نظر کی، والمواجب الباطنہ والمناہی، اور مناہی ممنوعات، اور مواجب الباطنہ اور باطنی واجبات. جو واجب کیا گیا ہو کیا ہوگا؟ واجب ہوگا نا. باطنی واجبات اور ممنوعات کے بارے میں آپ نے غور کیا. التی تاتی فی ھذا الکتاب، کے جو باطنی واجبات دل کے باطنی واجبات ہوں گے نا، توکل اور رضا صبر وغیرہ. التی تاتی فی ھذا الکتاب، جو اس کتاب میں آ رہے ہیں، یعنی جن کا بیان اس کتاب میں آ رہا ہے. لیحصل لک علمہ، تاکہ اس کا علم تجھے حاصل ہو جائے. کیوں آ رہا ہے اس کتاب میں؟ تاکہ اس کا علم تجھے حاصل ہو جائے. تو پھر آپ نے اصل کیا ہے، پھر آپ نے غور کیا دل کے اعمال میں اور باطنی واجبات میں اور ممنوعات میں غور کیا. ثم تعرف، پھر تو جان لیتا ہے، پھر تو جان لیتا ہے یہ سب غور و فکر کرنے کے بعد. جملتا ما تا، یہ بھی عطف ہے اسی پر، جملتا ما تحتاج الی استعمالہ، پھر تو جان لیتا ہے ان تمام چیزوں کو جن کے استعمال کی تجھے ضرورت ہے. کطہارت والصلاۃ والصوم ونحوی، جیسے کہ طہارت اور نماز روزہ وغیرہ، ان چیزوں کو بھی جان لیتا ہے. پھر تو علم بھی حاصل کر لیا ہے نا، عبادت کی چیزیں بھی جان لی جن کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. فین فعلتا ذالک، اور عبادت کر بھی لی، عبادت کے تمام امور جان لیے علم کا حاصل کرنے کے بعد، پھر عبادت کر بھی لی. فین فعلتا ذالک، تو جب تو نے یہ سب کر لیا، تو اگر تو نے یہ سب کر لیا، اگر تو یہ سب کر لے گا، فقد، یہ جزا ہے اسی کی، انک اذا نظرتا، جب تو نے اللہ کی دلائل کے بارے میں غور کیا، حضور کے معجزات کے بارے میں، اور سلف صالح جو اعتقاد رکھتے تھے ان کے بارے میں غور و فکر کیا ہے نا، اور جو ہے اعتقاد سلف صالح جو رکھتے تھے، اور جو حضور کے زبان سے صادر ہوئے جو امور آخرت ہے نا، ان میں تو نے غور کیا، اور یہ تمام اصول ہے نا، ان تمام اصول پر غور کیا، اور پھر ان کے مطابق ان پر عمل بھی کر لیا تو نے. ٹھیک ہے، جب ان پر عمل بھی کر لیا، فین فعلتا ذالک، تو جب تو نے یہ سب اگر تو کرے گا، تو اگر یہ سب تو کرے گا، فقد ادیتا، یا یہ سب جب تو نے کر لیا، اگر یہ سب تو نے کر لیا، فقد ادیتا فرض اللہ تعالی علیک الذی تعبدک بہ فی باب العلم، تو یقیناً تو نے اللہ تعالی کا وہ فرض ادا کر لیا کہ اپنے اوپر، فقد ادیتا فرض اللہ تعالی علیہ کا، تو نے اپنے اوپر اللہ کا فرض جو تجھ پر تھا ہے نا، وہ فرض ادا کر لیا. الذی تعبدک بھی فی باب العلم، کہ اللہ نے جس کا تجھے حکم دیا ہے باب علم میں. تعبد کا معنی عبادت کا حکم دینا، جس کی عبادت کا یا جس کو
ادا کرنے کا تجھے اللہ نے حکم دیا ہے باب علم میں، اس کو تو نے کیا کر دیا، اس فرض کو ادا کر دیا۔ وَلَقَدْ سِرْتَ مِنْ عُلَمَاءِ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور تو یقیناً تحقیق کے تو ہو گیا ان علماء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، الراسخین فی العلم، کے جو علم میں کیا ہے، راسخ ہیں، علم جن کا پختہ ہے، جو علم جن کے اندر جاگزی ہو گیا ہے۔ ان عملت بعلمک، کہ اگر تو نے اپنے علم پر عمل کر لیا، واقبلت علی عمارت معاد کا، معاد کا معنی آخرت، اور اپنے لوٹنے کی جگہ اپنے آخرت کی عمارت پر تو متوجہ ہو گیا، اپنے آخرت کی تعمیر پر تو متوجہ ہو گیا۔ وَكُنْتَ عَبْدًا، نہیں اس پر عطف ہے، فقد ادیتا پر عطف ہے اس کا، واقبلتا کا عطف اس پر ہے نہیں، یہ تو ان شرطیہ ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا آگے آئے گا۔ ان عملتا بے علم کا، اگر تو نے اپنے علم پر عمل کر لیا، واقبلتا علی، اس پر عطف نہیں ہے، ان ہے نا، یہ پھر سے شرط آ گئی نا، اگر تو نے اپنے علم پر عمل کر لیا، واقبلتا علی عمارت معاد کا، اور اپنی آخرت کی تعمیر کی طرف متوجہ ہو گیا تو، وکنتا عبدن عالمن عامل اللہ تعالی علی بصیرت غیر علی بصیرت، اور تو ہو گیا ایسا بندہ، عالم اور عامل بندہ، اللہ کے لیے عمل کرنے والا بندہ، علی بصیرت، بصیرت پر، یعنی رہنمائی کے ساتھ تو اللہ کا عالم عامل بندہ ہو گیا، غیر جاہل، نہ کہ جاہل، ولا مقلد، نہ کسی کی تقلید کرنے والا، ولا غافل، اور نہ غافل، ٹھیک ہے نا، بصیرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کے لیے عمل کرنے والا اور عالم بندہ بن گیا، تو جاہل بندہ نہیں بنا، اللہ غیر جاہل، جاہل نہیں بنا، ولا مقلد، نہ کسی کی تقلید کرنے والا بنا، اس لیے کہ علم حاصل کیا نا تو نے عبادت کے لیے، تو کسی کی تقلید میں تو نے ہے نا اللہ کی عبادت کی نہیں، کسی کی تقلید میں تو عبادت نہیں کی کہ کسی نے سکھایا ہو ایسے پڑھ، تو نے تو علم کے ذریعے جو ہے نا اللہ کی عبادت کی، یہ نہیں کہ سامنے والا رکوع کر رہا ہے تو رکوع میں جائیں، تو اللہ کا عالم، اللہ کے لیے عمل کرنے والا عالم بندہ بن گیا، اعلیٰ بصیرت، بصیرت کے ساتھ، غیر جاہل، تو جاہل نہیں بنا، ولا مقلد، اور نہ مقلد ہو کر تو نے اللہ کی عبادت کی، ولا غافل، اور نہ تو غافل رہا، وَلَكَ الشَّرَفُ الْعَظِيمُ، اور تیرے لیے ہے نا، تیرے لیے کیا ہے، بڑا شرف ہے، بڑی شرافت ہے، کرامت ہے، تیرے لیے بڑی عزت ہے، وَلِعِلْمِكَ الْقِيمَةُ الْكَثِيرَةُ، اور تیرے علم کی بڑی قیمت ہے، وَثَوَابُ الْجَزِيلِ، اور بڑا ثواب ہے، جزیل جزولہ یجزول جزالتاً کثیر کے معنی میں، تیرے علم کا بڑا ثواب ہے، وَكُنْتَ قَدْ قَطَعْتَ هَذِهِ الْعَقَبَةَ، اور تحقیق کہ تو نے یہ گھاٹی طے کر لی، کون سی گھاٹی، علم کی، وَخَلَّفْتَهَا وَرَاءَكَ، اور اپنے پہلی گھاٹی کس کی تھی، علم کی گھاٹی تھی نا، ہاں وہ تو نے طے کر لی، وَخَلَّفْتَهَا وَرَاءَكَ، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑ دیا، گھاٹی طے کر لی، آگے بڑھ گیا تو پیچھے نہ چھوڑ دیا، وَقَضَيْتَ حَقَّهَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى، اور تو نے اپنا حق، اس گھاٹی کا حق ادا کر دیا اللہ کے حکم سے، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمَسْئُولُ، اور اللہ پاک سے درخواست ہے، سوال ہے، أَن يُمِدَّكَ وَإِيَّانَا، کہ ہماری اور تمہاری مدد فرمائے، بحسن توفیق ہی، عمدہ توفیق سے، وتیسیر ہی، اور آسانی سے، انہو ارحم الراحمین، یقیناً وہ رحم فرمانے والا ہے، ولا حول، وہ سب سے بڑا رحیم ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔